یہ چوز کرنا کہ میں سنی ہوں یا میں شیعہ ہوں، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. میں عمران خان کو دجال نہیں کہہ رہا ہوں، ڈیموکریسی کی تو میں شدید خلاف ہوں، اور جو اس کو صحیح کہتا ہے یا اس کے اندر انوالو ہے میں اس کو بے وقوف سمجھتا ہوں. قوم جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے، وہ چاہتی نہیں ہے کہ اسلام آئے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی انسانوں کے اوپر کچھ فرض نہیں کر سکتی. جسے اپنا باپ نہیں فتح ہو رہا وہ دنیا فتح کرنے کی باتیں نہ کرے. سر یہ میرا اصول ہے. یہ لڑکے کو کمزور کرتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم. انسان آئے گا دنیا میں تو منفرد آئے گا، اللہ فوٹو کاپی نہیں بناتا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساحل ادیم صاحب بہت پیسہ چارج کرتے ہیں جانے کہ آپ کے انکم سٹریم کیا ہے؟ میں موٹیویشنل اسپیکنگ کے خلاف موومنٹ شروع کی تھی میں نے 2006-07 میں. ابا جی کی طرح میرے بھی 1000 دوست تھے اور سارے کے سارے جگری دوست، اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا میں پاکستان آ رہا ہوں. اچھا میں خود شافعی رحم اللہ کو فالو کرتا ہوں. میرے جو یمن کے استاد تھے انہوں نے کبھی بولا ہی نہیں تھا مجھے کہ 4 ائمہ کرام ہیں. یوتھ کو یہی کہتا رہا ہوں کہ 2 ہی مسلک ہیں. میرا جو مسلک ہے وہ ضرور آپ لوگ بھی فالو کریں. تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اسلام کا کتنے % حصہ ہیں تو آپ اسلام دشمن ہیں. ہمارا کام ہے دنیا کو شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا سسٹم جو ہے نا وہ بہترین ہے. مذہبی لڑکی سے تو جو اپنے آپ کو مذہبی کہتی ہے اور سارے ظلم اپنے اوپر برداشت کرتی ہے اور اپنے بچے بھی بزدل پیدا کرتی ہے. میں ان مولویوں کے خلاف ہوں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شیخ رشید صاحب سے کسی نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے. اس کو تو روز کے 100 کوڑے پڑھ کے اس کو تو ختم کر دینا چاہیے تھا. ہمیں اسلام مذہب نہیں ہے نا، اسلام دین ہے. سب آدمی پوری طریقے سے تیار ہیں 4 بیویاں دے دو بس. آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی اور انسان کے آنے کی اجازت نہ دیں. السلام علیکم جی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں بڑے اسپیشل گیسٹ نے جوائن کیا ہے. موٹیویشنل اسپیکر ہیں، پبلک اسپیکر، ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، بیہیویئرس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں نے آج ان سے زیادہ بات یہ کرنی کہ خود اس طرف کیسے آئے اور کب یہ خیال آیا کہ لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہیے. مختلف پہلوؤں پہ اور بڑا ایک اپنا مزاج رکھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سخت مزاج رکھتے ہیں، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جب حق کی بات ہے تو وہ تو اسی طرح ہی ہوتی ہے، اس کا یہ اسٹائل ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ساحل ادیم. ساحل بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو فار ہیونگ می. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساحل بھائی سب سے پہلے ہمیں یہی بتائیے کہ آپ خود اس طرف کیسے آئے؟ آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ دین کی طرف کیسے آئے؟ مذہب کی طرف کیسے آئے؟ لوگوں کو گائیڈ کرنے کا خیال کیوں آیا؟ کب آیا؟ اور پھر اس کو امپلیمنٹ کس طریقے سے آپ نے کرنا شروع کیا؟ لمبی کہانی، مگر موٹیویشنل اسپیکنگ میں نے آج تک نہیں کی. پتہ نہیں کیوں یہ پاکستان میں جب بھی کوئی جی لوگ کہتے ہیں. ہاں تو اسی طریقے سے بند کریں گے نا آپ کی پوڈ کاسٹ کے تھرو. میں موٹیویشنل اسپیکنگ کے خلاف موومنٹ شروع کی تھی میں نے 2006-07 میں کہ بس کرو پاکستان سے یہ ایک بیماری کی طرح لگ گئی ہے. ایکچولی ہے بھی بیماری سائیکولوجیکلی. اف یو وانا سی اٹ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سائنس اس کی انسانی جسم بھی اس کے خلاف ہے کہ ان کو بغیر کسی ایکشن پلان کے ایک فیلنگ دے کے چلا جائے بندہ اور اس بات کو سمجھے کہ اس نے صحیح کام کیا ہے. یہ اصلی بڑا مسئلہ ہے. اچھا تو unless you give them action plans, unless you give them real tangible solutions, تب تک مائکرو فون ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. دیٹس اور اس کے علاوہ سولوشنز دینے کے علاوہ جو بھی مائکرو فون پکڑا وہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھا ہاں دس از دا پرابلم. کیونکہ انفلوئنس کا سوال ہونا ہے ہم سے. نبی اللہ بھیجتے ہیں، نبی اپنے نبی اللہ نے انفلوئنس کے لیے بھیجے ہیں. تو ہم جب مائکرو فون پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ یہی ہے کہ یا تو آپ مہارت سکھا رہے تھے یا علم بانٹ رہے تھے. دونوں طریقے سے آپ لوگوں کو ڈیولپ کر رہے تھے. تیسرا کوئی اور کام ہے نہیں جس میں میں سمجھ سکتا ہوں یا ابھی تک سمجھ سکا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے لوگوں. مطلب بندے کو اپنے آپ اپنے تک رکھنا چاہیے. اگر آپ مہارت نہیں سکھا رہے یا علم نہیں بانٹ رہے ورنہ آپ خبریں اڑا رہے ہیں ادھر زیادہ سے زیادہ. یا یہ موٹیویشنل اسپیکر جو کرتے ہیں فیلنگز جو ہے نا وہ ایکسپلوئٹ کر دیتے ہیں. اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو میرا اپنا جو سفر ہے وہ بچپن کا ہی ہے. میرا کوئی لائف سٹوری نہیں ہے کہ پہلے میں یہ تھا تو بعد میں یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ایک اساتذہ کی صحبت ایسی دی ہوئی تھی. حالانکہ میں بہت زیادہ میں کارپوریٹ میں رہا ہوں شروع سے ہی. اور میری ایجوکیشن بھی میری امپلائمنٹس بھی دنیا کے الگ الگ ملکوں میں. ایسے موقع پہ مطلب بچپن کی بات ہے لٹرلی 6-7 ایئر کے اندر سے مجھے اساتذہ ایسے ملتے رہے کہ جو شروع سے سینس بناتے رہے کہ جو اصلی مقصد ہے نا اس سے نہیں ہٹنا. جو ریئل پرابلم ہے وہ سالو کرنی ہے. اور ریئل پرابلم یہی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ
اس کا ذمہ آپ لے کے آئے ہیں. لٹرلی یہ جملہ میں 8-9 سال کا تھا تب سے میرے اساتذہ, اور یہ ایک بندہ نہیں ہے آف کورس, اللہ تعالیٰ میرے تمام اساتذہ کے درجات بلند کرے. سو مینی, آئی ایم دا لکیسٹ مین. مجھے اساتذہ ایسے ملتے ہیں جیسے لوگوں کو کھانا پانی ملتا ہے ماشاء اللہ. تو یہی تھا. مائی فیملی واز ویری اسپریچول شروع سے ہی. میں دونوں, میری اماں کی سائڈ بھی اور ابا کی سائڈ بھی ویری اسپریچول پیپل, رائٹرز آف بکس, لٹریری گھرانہ ہے میرا. تو یہ تو ایک اچھی بلڈ ٹائپ میچ تھی کہ دعوت آگے بھی پہنچائی جائے رادر دین. پھر اوپر سے کارپوریٹ میں فیلڈ میں بھی ایسی گیا تھا جس میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی تھی لوگوں کی. سارے کے سارے پروگرامز اسی, ابھی بھی اسی فیلڈ میں. وہ خیر میرا پیشہ تو یہی ہے. اسٹڈی آپ نے کہاں سے کی؟ میری بچپن کی اسٹڈی امریکہ میں تھی. میں پاکستان بیچ میں آتا رہا ہوں, پاکستان سے بھی میری اسٹڈی بہت رہی ہے, مگر زیادہ تر باہر رہی. مگر جو ریلیجیس اسٹڈی ہے وہ پاکستان میں ذرا کم ہوئی ہے, وہ میری باہر زیادہ ہوئی ہے. پاکستان میں بھی ہوئی. میرے ساتھ سے بڑے جید قسم کے علماء اس وقت بھی ہیں جو کہ اس وقت مجھے اپنے مطلب دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں. مگر ریلیجیس ایکسپوجر میرا زیادہ عربین ہے, ایکچولی بہت زیادہ عربین ہے رادر دین. حالانکہ میں پاکستانی کمیونٹی میں بڑا ویل ایکسپوز تھا, امریکہ میں بھی کینیڈا میں بھی, بٹ سم ہاؤ میری کیمسٹری جو تھی نا وہ عربین ٹیچرس کے ساتھ زیادہ میچ کرتی تھی. اور اس ٹائم پہ نا 90s میں کوئی پاکستانی مین اسٹریم اسکالرشپ تھی بھی نہیں, نہ کینیڈا میں تھی نہ امریکہ میں, جہاں پہ ہر گلی میں کوئی استاد ہے پاکستان میں, وہاں پہ تو ایسا نہیں تھا. Arabians they never let go of this torch. یہ جیسے حلال فوڈ ہے امریکہ میں, حلال فوڈ عربین اسٹریٹس میں ملتا تھا شروع سے, یورپ میں بھی آفیشیلی نہیں ملتا اگر عربین اسٹریٹ سے. تو اس طرح وہاں پہ عربین ٹیچرز جو ہے نا وہ انہوں نے انتظام شروع سے رکھا ہوا ہے. تو آپ نے پاکستان کیوں چوز کیا؟ مطلب آپ کینیڈا میں, امریکہ میں, وہاں میرے ایک استاد نے مجھے فورسفلی پاکستان کا رخ کروایا تھا. میں مطلب میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا تھا, اسپریچول واقعہ ہی صحیح. وہ تو ایسا لگے گا جیسے میں کوئی کہانی سنا رہا ہوں اپنی, جو کہ طلسماتی قسم کی کہانی ہے ایک, مگر واقعہ ایسے ہی ہے. I'm sure ہر ایک کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے. میں آئسولیشن میں چلا گیا تھا for many years. I somehow جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں اس طرح انسان میرے پاس سے جھڑ رہے تھے. تو مجھے خود بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کہ مجھے my humor of things was totally lost. اور چونکہ میں خود برین سائنسز کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ بہت زیادہ تفصیلی اکیڈیمک جائزہ لے رہا تھا میں اپنا, کہ یہ تو نارمل نہیں ہے کہ مجھے تو ایک کوئی مجلس برداشت نہیں ہوتی انسانوں کی. سو پھر خیر اساتذہ اسی کام آتے ہیں, اس لیے تو اتنا احسان ہے ان کا. دے ایکچولی گیو می کہ ریڈیولوجی تمہارے دماغ نے ریڈیولوجی کی سینس پکڑ لی, اب ایکس رے کرنا شروع ہو گئے ہو. تو اب وقت آ گیا کہ اب ایک یہ سمجھ, انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس تمہارا ہیرا کا دور ختم ہو رہا ہے, اب دنیا تک پہنچاؤ, کام نکلنا پڑے گا. جی ہاں. تو ہر انسان کے ایسے ہی ہوتا ہے, ایک خاص عمر میں آ کے نا آپ کو. میری ارلی 30s میں ہو گئی تھی یہ کام, یہ ارلی 40s میں ہوتا ہے, میرا لیٹ 20s میں ہوا تھا. اور میرے ہو گیا. ہاں نہیں, میرے اوپر سے ابا جی کی طرح میرے بھی 1000 دوست تھے, اور سارے کے سارے جگری دوست, ہر طرح کا دوست میرا. میں تو آئی واز اے بوائے آف بوائز, اینڈ اسٹل آئی ایم. بٹ میرے تو جتنے سرکل آف فرینڈس تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنے تو گھنٹے نہیں ہوتے گھڑی میں جتنے تم جتنا بزی دوست. اور میں مطلب مینٹین کیا تھا. اٹ واز لائک مائی لائف اسٹائل. میرا کام تھا کہ میں نے ٹائم پہ دوستوں کو اسکیجول کیا ہوتا تھا. تو کولیگز الگ, اور سم ہاؤ میں جدھر ہی جا رہا تھا میری دوستی بڑی آسانی سے ہو جاتی. تو پھر یہ اس بندے کے ساتھ ایسے واقعہ ہو رہا ہوں کہ اچانک اس کو 2 بندوں کی مجلس میں کوفت ہونا شروع ہو جائے. تو یہ ایک مسئلہ تھا. عمومی طور پہ جو ذرا جن کی دوستیاں بچپن سے نہیں ہوتی تو ان کو نہیں یہ فیلنگ آتی. یہی آپ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ نہیں, اٹس لانگ جب میں کہہ رہا ہوں یہ لمبی کہانی ہو جائے گی نا. بٹ آئی ریمبر میں ٹورانٹو میں وال مارٹ کے باہر کھڑا تھا. میں پتہ نہیں کیا کرنے گیا تھا, کیونکہ مجھے وہ دن یاد ہے. اسی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان واقعی جانا ہے. جرنی تو لمبی ہوتی ہے, اسٹارٹ ہوئی بھی ہوتی ہے, بس فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا انسان سے. تو میں 1-1.5 گھنٹہ پارکنگ میں بیٹھا رہا ہوں, لٹرلی اس سے بھی زیادہ. اور مجھے یاد ہی نہیں کہ میں کیوں آیا تھا ادھر.
اور میرے سامنے کچھ بس وہ لوگ تھے لوکلس, وہ گپ شپ چل رہی ہے, لوگوں کو ایسے دیکھ رہے ہوں جیسے سلو موشن میں وقت رک گیا ہوا ہے. اور پھر میں نے وہاں سے گاڑی اپنے ٹریول ایجنٹ کی طرف لے گیا اور اس سے کہا کہ مجھے ٹکٹ لے کے دے. اس طرح, اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا میں پاکستان آ رہا ہوں. اچھا, آئی ریمبر میرے بھائی امریکہ میں ہوتی میری فیملی, تو وہ فون پہ تھے اور وہ مجھے کوئی گاڑی لینے کے لیے کہہ رہے تھے کہ گاڑی کون سی لے رہی ہے, چینج کر رہا تھا میں گاڑی, انہیں سے مشورہ کر رہا تھا. تو وہ یہی کال چل رہی تھی اور میں سوچ رہا ان کو کہیں ایئرپورٹ کی آواز نہ آ جائے گی کہ میں ایئرپورٹ پہ آ گیا ہوں. اچھا, اسلام بتائے بغیر میں نکلا ہوں. سو اٹس میرا ایک بس یہ, میں وہی کہہ رہا ہوں ایسی انوکھی کہانی نہیں ہے, مگر لوگ نوٹس نہیں کرتے, ہر ایک کے ساتھ ایسے ہو رہا ہوتا ہے, عورتوں مردوں دونوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہوتا ہے. چلے باقی چیزوں کی طرف بھی آتے ہیں. اسکول آف تھاٹ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ مسالک کا ایک ہر کسی کا اپنا اپنا مسلک ہے, اور یہ وہ آپ کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے, آپ کا کون سا مسلک ہے, اور آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو کون سا مسلک جوائن کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا ایک پاکستان میں ایک بنیادی مسئلہ ہے. اصل میں تو ہر مسلک یہی کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مسلک جوائن کریں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ, اچھا میں خود شافعی رحم اللہ کو فالو کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو ان کی گائیڈنس, ان کے فتاوا سے رجوع کیا جاتا ہے, مگر ان کے اپنے کال کی وجہ سے ہی میں ان کو اندھی تقلید نہیں کرتا ان کی. انہوں نے خود منع کیا ویسے کہ اگر کوئی ایسی بات جو اللہ اور اس کے رسول سے کاؤنٹر کر جائے تو دیوار میں مار, میری کوئی بھی بات ایسی. تو مسلمان نا ایک خاص 3 سٹیجز سے گزرتا ہے, اور جو دوسری سٹیج میں انٹر ہو جائے وہ کسی کو بغیر کسی دلیل کے اس کی تقلید نہیں کر سکتا. یہ اسلام کا اصول ہے کہ آپ صرف نبی علیہ السلام کی تقلید کریں گے. اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کسی بھی موقع کے اوپر آپ کو جو مسئلہ ہے اس کا حل کیسے نکالا ہوتا, تو پھر آپ کسی کی تقلید کریں گے. اب مسئلہ ہے کہ پاکستان میں نا جان کی کنفیوژن یوتھ کو پھیلائی جاتی ہے تاکہ کہ ان کی اپنی دکانیں چل سکیں, کہ وہ 4 ائمہ کرام 5 ائمہ کرام, میری ٹریننگ ہے نا, میرے جو یمن کے استاد تھے انہوں نے کبھی بولا ہی نہیں تھا مجھے کہ 4 ائمہ کرام ہیں, وہی کہہ رہے تھے کہ 5 ہیں, اور 5 کی 5 کتابیں وہ اسی طریقے سے انہوں نے کھلواتے تھے مجھ سے, کیونکہ وہ ڈیولپ کرٹیکل تھنکنگ کر رہے تھے میری. اور وہ آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ اصل میں کس کی طرف انکلائن تھے, اتنا زبردست استاد تھا. جی ہاں, مجھے تو نہیں سمجھ آنے دی انہوں نے. سو میرا 3 سال کا سفر تھا ان کے ساتھ, چھوٹا بھی نہیں تھا نا, تو مجھے نہیں پتا چلا. تو then when he died I went to another guy because he recommended that other guy, but I never found out کہ مطلب میں حنابلہ اور شافعین کے زیر سائی زیادہ تر ایکسپوجر رہا میرا, مگر they never said کہ سنی کیا ہوتا ہے, شیعہ کیا ہوتا ہے. they said کہ there are 5-6 people who did so much work جو کہ باقیوں سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے, تو ان کی بکس کو ہی ریفر کریں ایز ریسرچ بکس, not as researchers, not as second to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nobody is second to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay. So یہاں پہ پاکستان آنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کہانی کچھ اور ہو چکی بھی ہے, اور ابھی نہیں ہے, یہ پرانی چل رہی ہے. تو یہاں پہ تو خیر اسکول علاقے کی بیس پہ ہوتے ہیں. جی جی بالکل, دنیا پوری میں اسکول جو ہے نا وہ سوچ کی بیس پہ ہوتے ہیں, یہاں پہ علاقوں پہ ہوتے ہیں. تو میں تو یوتھ کو یہی کہتا رہا ہوں کہ 2 ہی مسلک ہیں. میرا جو مسلک ہے وہ ضرور آپ لوگ بھی فالو کریں. 2 ہی مسلک ہیں اسلام میں, ایک وہ جو کرامت مسلمان ہے اور ایک وہ جو نکارہ مسلمان ہے. بس ایک وہ جو کہ اللہ کے لیے باقاعدہ ایک پرپس سیٹ کر کے اپنے آپ کو اسٹرکچر کر رہا ہے, اسلام کا حصہ بن رہا ہے, اور ایک وہ جو نہیں بن رہا, بس جو اپنا ہی کھیل رہا ہے, اپنے خاندان کو پال رہا ہے, اور دیٹس دا ریئل کینسر ان اسلام. سو اس مسلک میں آئے, چاہے آپ نے سفید پگڑی پہننی ہے, کالی یا گرین پہننی ہے, یا سب کو کارآمد مسلمان ہونا چاہیے. با مقصد کرامت کی ڈیفینیشن مقصد سے ریورس انجینئر کی جاتی ہے نا, ورنہ کرامت تو ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھے گا. ہماری نیچرل سیلف اسٹیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی فلم کا ہیرو ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اسلام کا کتنے % حصہ ہیں, تو آپ اسلام دشمن ہیں. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میجر کیسے کرنا ہے, تو سیکھیں, ادروائز یو آر دا پرابلم. If you are not solving the problem of Islam, then you are the problem of Islam. So Islam is a verb. یہ کام کرنے کی مشین مینول ہے, اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مشین کا مینول قرآن کی شکل میں اتارا ہے. اور یہ ضروری ہے کہ سب کو پتہ ہو کہ جو مسلمان ہے وہ
डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्पस बाय एंट्री थ्रू द एंट्री इन इस्लाम होता है। हमारा काम है दुनिया को शहादत देना कि अल्लाह ताला एक है, उसका सिस्टम जो है ना वो बेहतरीन है। ये अपने आप को अपने दिल में शहादत देना हमारा काम नहीं है। सो ये एक मसलक है जो आपने पकड़ना है, अफेक्टिव मुस्लिम और इनफेक्टिव मुस्लिम। अगर आप अफेक्टिव मुस्लिम हैं और वो भी इस्लाम के हिस्सेदार हैं तब कहीं जाके परफेक्टिव हैं। अब आप शिया हैं, सुन्नी हैं, ऐसे ऐसे हीरे हर मसलक में मैंने देखे हैं जो वाकई इफेक्टिव हैं, मगर ये चूज करना कि मैं सुन्नी हूँ या मैं शिया हूँ, ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है। आप जैसे ये टैग करेंगे आप इस्लाम से आउट हो चुके हैं। ये इस्लाम की नेचुरल सेंस, किसी भी फलसफे की नेचुरल सेंस जो पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने फलसफा दिया और आप उसमें से ग्रुप बना लें, इसको तागूत कहते हैं अल्लाह ताला, तो आप ग्रुप नहीं बना सकते।